میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر علماء نور من نور اللہ والی حدیث بیان کرتے ہیں. یار یہ روایت تو کوئی ثابت نہیں ہے. یہ جس کتاب سے پیش کر رہے ہیں مصنف عبدالرزاق دنیا میں موجود ہے، اس کے قلبی نسخے بھی موجود ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی اس کا ایک چیپٹر جو ہے نا وہ گم گیا تھا، وہ کہیں افغانستان کے کسی غار سے ان کو ملا ہے، پیج آج کے زمانے کا، سیاہی آج کے زمانے کی ہے، اور وہ گم گیا سے. بھائی مصنف عبدالرزاق بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے، امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں امام عبدالرزاق. تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں بھائی عبدالرزاق مصنف دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. اب آپ اس میں خام خواہ وہ کہتے ہیں یہ چیپٹر اس میں نور من نور اللہ. تو یہ پچھلے دنوں میری ویڈیو ریکارڈ. معزز سامعین، آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کا کلپ سنا جس میں مرزا نے یہ کہا کہ حدیث نور ثابت نہیں ہے، اور پھر سامعین اس نے حدیث نور پر مختلف اعتراضات کیے. الحمدللہ ہم نے اپنے پہلے کلپ میں مرزا کے تمام اعتراضات کے مفصل جوابات دیے اور یہ ثابت کیا کہ حدیث نور ثابت ہے. اس کا لنک آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ سماعت فرما سکتے ہیں. اور سامعین میں نے اپنے کلپ کے آخر میں یہ کہا تھا کہ میں دوسری نشست میں حدیث نور کی مزید اسناد آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو سامعین آئیں آج کی اس دوسری نشست میں آپ کے سامنے نور مصطفیٰ کے متعلق مزید 3 صحیح الاسناد احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں. سامعین اس سلسلہ میں یہ میرے ہاتھ میں کتاب الاوائل ہے، اور سامعین اس کتاب کے لکھنے والے جلیل القدر امام محدث کبیر محدث ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور سامعین یہ کتاب دمشق کی مطبوعہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 50 ہے، اور سامعین اس کتاب میں حدیث کا نمبر 5 ہے. اور سامعین اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب دلائل النبوہ ہے، اور سامعین اس کے لکھنے والے جلیل القدر امام محدث کبیر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 5 ہے، اور یہ بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے. اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 483 ہے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی حدیث مبارکہ کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے. اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب الاعماء الی زوائد الاعمال والاجزاء ہے، اور سامعین یہ 300 سے زائد کتب احادیث کا مجموعہ ہے. اور سامعین یہ کتاب سعودی عرب کی مطبوعہ ہے، اور اس کتاب میں سامعین حدیث کا نمبر 6083 ہے، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 6 ہے. اور سامعین اس کتاب میں حدیث مبارکہ حدیث کی کتاب حدیث السراج کے حوالہ سے نقل کی گئی ہے. اور سامعین حدیث السراج میں جلیل القدر محدث محمد بن اسحاق الثقفی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث مبارکہ کو اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. اور سامعین حدیث السراج میں حدیث مبارکہ کا نمبر 2628 ہے. اب میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھ دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق فرمایا اور ان کو ان کی اولاد دکھائی، پھر فرماتے ہیں فجعل یرا فضائل بعضهم علی بعض، تو پھر حضرت آدم نے بعض پر فضائل دیکھے. اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فرعا نورا ساطعا. سامعین یہاں ذرا آپ نے غور سے سننا ہے. فرعا نورا ساطعا، پھر حضرت آدم نے ایک واضح چمکتا ہوا پھیلتا ہوا نور دیکھا. سنیے گا سامعین، فرعا نورا ساطعا فی اسفلہم فقال یا ربی من ھذا، اور پوچھا کہ اے اللہ یہ نور کس کا ہے؟ قال ھذا ابنک احمد، تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے آدم یہ تیرے بیٹے احمد کا نور ہے. اور پھر فرمایا هو الاول وهو الاخر، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے. اور پھر فرمایا وهو اول شافع، اور وہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہے. تو سامعین میں نے 3 کتب احادیث سے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کی. اب میں اس حدیث کی تصحیح آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب الاوائل ہے جس کے لکھنے والے محدث ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور سامعین اس کتاب پر جو تحقیق ہے وہ محمد بن ناصر العجمی کی ہے. اس کتاب کے محقق محمد بن ناصر العجمی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں اس حدیث مبارکہ کے متعلق؟ کہتے ہیں اسنادہ حسن، کہتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کی اسناد حسن ہے. اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب السنہ ہے جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام
محدث ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور سامعین یہ کتاب بیروت لبنان کی مطبوع ہے، اور اس کتاب پر مرزا کے اپنے بابے علامہ ناصر الدین البانی کی تحقیق موجود ہے۔ تو سامعین ذرا سنیے گا علامہ ناصر الدین البانی اس حدیث کے متعلق کیا کہتا ہے۔ سامعین حدیث کا نمبر 205 ہے۔ حدیث مبارکہ کے متعلق مرزا کا اپنا بابا علامہ ناصر الدین البانی لکھتا ہے، کہتا ہے حدیث صحیح، کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ مرزا صاحب تمہارا بابا کہہ رہا ہے، جسے تم محدث عرب و عجم کہتے ہو، کہہ رہا ہے حدیث صحیح، کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ تو سامعین اب آپ خود فیصلہ کریں، ایک طرف مرزا محمد علی انجینئر ہے جو ایک سطر عربی عبارت پڑھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، اور دوسری طرف علامہ ناصر الدین البانی ہے جو مرزا کے بقول محدث عرب و عجم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ تو اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں مرزا صاحب کے استاد حافظ زبیر علی زئی صاحب کا رسالہ الحدیث ہے، اور سامعین اس کا شمارہ نمبر 40 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 47 ہے۔ اب سنیں ذرا مرزا صاحب کا اپنا استاد حافظ زبیر علی زئی کیا لکھتا ہے اس روایت کی سند حسن ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ مرزا صاحب میں یہاں یہ کہوں گا ہماری بات نہیں مانتے، چلو اپنے استاد کی ہی بات مان لو۔ تمہارا اپنا استاد حافظ زبیر علی زئی کہہ رہا ہے کہ حدیث نور ثابت ہے۔ سامعین اب آئیں میں آپ کے سامنے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دوسری حدیث مبارکہ پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب شرف المصطفیٰ ہے، جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام محدث کبیر عبد الملک بن ابی عثمان رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور سامعین یہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ جیسے کبار محدثین کے استاد ہیں۔ اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر اول ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 306 ہے۔ ان جعفر ابن محمد الصادق ان ابیہ ان جدہ ان علی ابن ابی طالب انہ قال، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی خلق نور محمد قبل ان یخلق السماوات والارض والعرش والکرسی والقلم والجنت والنار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں بے شک اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو آسمانوں سے پہلے، زمینوں سے پہلے، عرش سے پہلے، کرسی سے پہلے، قلم سے پہلے، جنت سے پہلے اور نار سے پہلے خلق فرمایا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَقَبْلَ أَن يَخْلُقَ آدَمَ وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَسُلَيْمَانَ وَدَاوُد، اور فرماتے ہیں ان انبیاء کرام کو خلق کرنے سے بھی پہلے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو خلق فرمایا۔ تو سامعین یہ تھی دوسری حدیث مبارکہ جو میں نے صحیح سند کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی۔ معزز سامعین اب میں آپ کے سامنے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تیسری حدیث مبارکہ بیان کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں سامعین کتاب محاسن الاخبار ہے، جس کے لکھنے والے شیخ الاسلام جلیل القدر محدث جلیل القدر فقیہ محمد بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور سامعین یہ بیروت لبنان کی مطبوع ہے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 283 ہے۔ ان مجاہد ان ابن عباس وابن عمر و ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ کے 3 کبار صحابہ اکرام سے حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس سے، حضرت ابن عمر سے اور حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہم سے۔ رسول اللہ نے حضرت عمر ابن خطاب سے ارشاد فرمایا اتدری من انا، اے عمر کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انا الذی خلق اللہ عز وجل اول کل شیء نوری۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں وہ ہوں جس کے نور کو اللہ نے ہر شے سے پہلے خلق فرمایا۔ سامعین ذرا غور سے سنیے گا، رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں انا الذی خلق اللہ عز وجل اول کل شیء نوری۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں میں وہ ہوں جس کے نور کو اللہ نے ہر شے سے پہلے خلق فرمایا۔ اور سامعین اس حدیث مبارکہ کے متعلق شیخ الاسلام جلیل القدر محدث محمد بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَظِيمٌ، کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے اور عظیم ہے۔ سامعین ذرا غور سے سنیں، شیخ الاسلام جلیل القدر محدث فرما رہے ہیں
وہذا حدیث صحیح عظیم، کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے اور عظیم ہے۔ اب سامعین آپ خود فیصلہ کریں، ایک طرف شیخ الاسلام ہے، جلیل القدر محدث ہیں محمد بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ، جو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے اور عظیم ہے، اور دوسری طرف یہ مرزا محمد علی انجینئر ہے جو نہ علم اصول حدیث سے واقف ہے، نہ علم حدیث سے واقف ہے، نہ علم اسماء و رجال سے واقف ہے، اور یہ شخص بیٹھا اپنی اکیڈمی میں احادیث پر حکم لگا رہے یہ حدیث ثابت ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ میں مرزا تمہیں یہ کہوں گا، ان محدثین کے سامنے مرزا تو تشہیر کوئی نہیں، ان محدثین کے سامنے تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو سامعین آج کی اس نشست میں میں نے آپ کے سامنے نور مصطفیٰ کے متعلق 3 صحیح الاسناد احادیث مبارکہ پیش کی، اور انشاءاللہ آنے والی تیسری نشست میں نور مصطفیٰ کے متعلق مزید آپ کے سامنے احادیث مبارکہ پیش کروں گا، اور سامعین اس کی جہالت کا پردہ چاک کرتے رہیں گے، اس کا علمی و تحقیقی تعاقب جاری رہے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔